مرتبہ احسان حاصل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں سب سے افضل طریقہ مراقبہ ہے، یعنی دل کے اندر اللہ کا ذکر ایسا کرے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایسا ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنا، مرتبہ احسان کو حاصل کرنا ہے، اور یہ لازم ہے ہر مومن پر کہ یہ چیز انسان حاصل کرے۔ یہ جڑ ہے یقین کی، ہمارے صالح کرنے کی، جس کے بغیر انسان کو اخلاص نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ یہ مراقبات کیے جاتے ہیں بطور علاج۔ یہ ایک علاج ہے بہت بڑا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، آنکھ بند کریں، دل کی طرف توجہ فرمائیں، اور بغیر آواز کے کسی شیخ سے جو ذکر سیکھا ہے اپنے قلبی ذکر، اسی ذکر کو دہرائیں آنکھ بند کر کے۔ اگر تصویر چلائی جائے تو ہر دانے کے ساتھ اپنے قلب کو اللہ 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 کی طرف رجوع کریں۔ یہ تصویر چلانا بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ علاج ہے، اور جو عمل بھی علاج کے طور پر کیا جائے بزرگان دین فرماتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے، بلکہ علاج کے طور پر جائز ہے ہر چیز یاد۔ لیکن آپ نے اس کو اگر لازم سمجھا، فرض سمجھا، تو وہ بھی بدعت بن جاتی ہے۔ تو بزرگان دین نے جتنے بھی طریقے مرتبہ احسان کو حاصل کرنے کے فرمائے ہیں وہ سارے بطور علاج ہیں، فرض و واجب نہیں ہے۔ کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا ہے، کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا ہے، جیسے کہ جسمانی مرض کے لیے ہم علاج کرتے ہیں، کوئی دوا دیتا ہے، کوئی کیپسول دیتا ہے، اور ہر روز زمانے کے ساتھ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور نئی ایجاد دوائیوں کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح باطن بیماریاں جو انسان کی ہر روز نئے انداز سے آ رہی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے جو مرض سے باطنی یہ وہ تو نہیں تھا، اب تو ہر وقت جیب میں ہمارے ٹیلی فون موجود ہے، آنے والے جانے اور بھی کتنے فتنے زمانے میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم عظیم ہے کہ جیسے جسم کے علاج کے لیے مختلف دواؤں کو اللہ ایجاد فرماتے رہتے ہیں اور ان سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک صالح اور اپنے ولیوں کو پیدا کرتے رہتا ہے، اور پھر وہ تحقیق کرنے کے بعد وہ بھی پھر روحانی علاج نکالتے ہیں، اور ان علاجوں سے اپنی باطن کی بیماریوں کو ختم فرماتے ہیں۔ سمجھا کوئی بات؟ اس سلسلہ نقش بند میں جو علاج نکالے گئے ہیں الحمدللہ باطنی بیماریوں کے لیے بزرگان نے دین نے، اس میں ایک تصویر چلانا ہے، مراقبات ہیں، اور جو چیزیں آپ کو سبق دی جاتی ہیں 35 اسباق ہیں، یہ سارے علاج ہیں۔ کل آپ سے کوئی پوچھے حدیث میں دکھائیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے، تم سے پوچھیں بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے پیناڈول کھاؤ، کہاں لکھا ہے کہ آپ فلاں اینٹی بایوٹک کھاؤ؟ نہیں جی وہ تو بہت اور علاج ہے، تو یہ بھی علاج ہے۔ ہم کب کہتے ہیں فرض ہے، یہ واجب ہے، علاج ہے، اور اس سے فائدہ ہوا الحمدللہ۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی وہ چیز وہ ہوتی ہے جو دین بنایا جائے۔ یعنی اس تصویر کو میں کروں یہ سمجھ کہ مجھے ثواب ہو رہا ہے، نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا، یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے سمجھا رہا ہوں، کل کیونکہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، ہر آدمی آپ پر اعتراض کرے گا، کہاں جائے تصویر چلانے، کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ تو بطور علاج تو ہر چیز جائز ہے، نہ یہ دین ہے نہ یہ فرض ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہاؤ کین بی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں علاج مل گیا ہے، اس سے فائدہ ہوا ہے۔ جس وقت تصویر چلتی ہے تو روحوں ماشاء اللہ نورا نور ہو جاتی ہے۔
تو یہ نقش بندی سلسلے کے جو مشائخ کرام ہیں الحمدللہ، انہوں نے بھی اپنے نقش بندی یا پھر چشتیہ خاندان ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے پاس انفاظ ہے ان کا اپنا طریقہ ہے الحمدللہ، پاس انفاظ کا چشتیہ میں وہ جہر ذکر کرتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں جہر سے فائدہ ہوتا ہے، ہمارا علاج یہ ہے۔ نقش بندی کہتے ہیں ہمیں خاموشی سے فائدہ ہوتا ہے، ہمیں علاج خاموشی ہے، فرق ہے نا۔ تو جس کو جو علاج سوٹ کرتا ہے وہ کر لے، زبردستی تو نہیں ہے۔ جہر بھی کر کے دیں گے، خاموش بھی ہو کے دیکھیں، جس میں آپ سمجھیں کہ آپ اس سے گناہ نکل رہے ہیں، باطن صاف ہو رہا ہے، الحمدللہ اس علاج کو قبول کر لیں۔ سمجھا گی بات؟ سبحان اللہ۔ تو یہ سب سمجھا دیا آپ کو میں نے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے فضل ولی گزرے ہیں، نیک انسان گزرے ہیں، نہ وہ بدعتی تھے نہ ہیں، الحمدللہ وہ سب کام جو کرتے ہیں شریعت کے مطابق کام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے سارا؟ اس لیے کہ مرتبہ احسان حاصل کرنا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو تینوں چیزیں کرنی ہیں آپ نے، یا نہیں کرنی، ایک چھوڑ دیں۔ اسی طرح ضروری حاصل کرنا کیا ہے مرتبہ احسان، کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلی کیفیت جو ہم نے حاصل کرنی ہے مشاہدے کی ہے۔ اللہ کو دیکھنے کیا ہے؟ مشاہدہ ہے۔ تو مراقبے کے اندر الحمدللہ مشاہدہ ہو جاتا ہے، تبھی تو علاج ہے، مشاہدات ملتے ہیں اس میں۔ دوسری سٹیج یہ بتائیے، ہو رہی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اس کیفیت کو اجاگر کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے گی مراقبات سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کے بعد وہ اندھیرے میں ٹیلی فون میں پکچر دیکھے گا؟ بتائیں، جس یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں مرتبہ احسان۔ اس لیے کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا تو قبر میں پتہ لگ جائے گا تو کہ جنہوں نے محنت کی تھی اور جنہوں نے نہیں کی تھی۔ جھوٹ نہیں ہے، احسان سمجھیں، بہت بڑی چیز ہے۔ بخاری شریف پڑھیں، سمجھ آ جائے گا کہ احسان کیا ہے۔ بہرحال دل میں چند باتیں آئی تھیں، میں تو نالائق سے آدمی ہوں، بس بزرگوں کی جوتی میں باتیں سنی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تو میرے پاس کوئی بزرگ شزرگ تو ہوں نہیں میں تو طالب علم ہوں آپ کی طرح الحمدللہ۔ تو آپ تو لاکھ درجے بہتر ہیں مجھ سے الحمدللہ، تقوی میں بھی ہر لحاظ سے، کیونکہ آپ کو چیزیں پتہ نہیں ہیں، زمانہ فتنے کا ہے۔ مسجد میں ہم ذکر کراتے ہیں، باہر بھی ذکر کراتے ہیں، علماء کرام بھی آتے ہیں، مفتیان بھی دیکھتے ہیں، تو ظاہر فتنے موجود ہیں۔ ذہن میں خیالات جاتے ہیں انسان کو، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا گردن جھکائے بیٹھے ہیں، یہ بول کیوں نہیں رہے، کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کو جب جائیں عمرہ کرنے تو آپ کو مراقبہ کرنے نہیں دے گا، جیسے آپ گردن جھکائیں گے پیچھے سے چھڑتا ہو کے تھپڑ مارتا ہے، یہ کیا کر رہے تھے پیشہ سا، وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ گردن نیچے کر کے کیا سوچ رہے ہیں، یہ بدعت ہے سوچنا۔ تو یہاں تک جب فتنے پیدا ہو جائے انسان کے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھے بس، تو اس فتنہ کے زمانے میں ہر آدمی کو ضرور پروٹیکشن چاہیے ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کا راستہ غلط نہیں ہے اور مضبوط ہیں، قرآن و شریعت کا راستہ ہے۔ جن لوگوں کے ہم نے ہاتھ پکڑے ہیں وہ اتنے بڑے متبع سنت تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، حضرت صاحب سے زیادہ میں نے کسی کو سنت پہ چلتے دیکھا ہی نہیں۔ ساری زندگی میں نے گزاری، کوئی ایک چیز بھی آپ کی خلاف سنت تھی ہی نہیں۔ میں نے مدینے میں ان کے ساتھ وقت گزارا، مکے میں وقت گزارا، زندگی ان کے ساتھ گزاری، لیکن ایک چیز بھی مجھے ایسی نظر نہیں آئی جو اتباع سنت کے بغیر ہو۔ تو مجھے وہ آدمی بھی جو مراقبہ کرے گا بیٹھ کے 2-2 گھنٹے تو وہ بدعتی ہوگا اس کی صحبت میں نور نہیں ملے گا۔ جس کی صحبت میں چند دن یہ نالائق بیٹھا ہے اور آ کے اس کفرستان میں بیٹھ کے میں نے کام شروع کیا تو کتنا نور پھیل گیا۔ تو کیا بدعتی تھے؟ مجھے پتا ہے یہ وسوسے ہیں جو شیطان ہمیں نیک راستے پہ چلنے سے روکتا ہے، اس نے وسوسے پیدا کرنے ہیں، لیکن ضرور اپنے رہبر کو دیکھیں
کہ متبع سنت ہے تو اس کا کوئی فعل بھی سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا دین کا سٹیپ کیسے سنت کے خلاف لے سکتا ہے؟ غلطی اپنی سمجھ کی انسان. امید ہے تھوڑی سی بات میں نرس کی آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اب مراقبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. مراقبے تک چلیں، آنکھ بند کریں، جو طریقہ آپ کو سمجھایا گیا ہے اس کے مطابق